إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا معزز حاضرین جمعہ اور پردہ نشی خواتین اسلام، پچھلے خطبہ جمعہ میں جنازہ کے ساتھ چلنے کے متعلق کچھ باتیں پیش کی گئی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں مزید کچھ باتیں آپ کے سامنے اسی حوالے سے پیش کی جائے گی۔ جنازہ کو لے جانا اور اس کے پیچھے چلنا یہ دین کا حصہ ہے، اور دین میں ہمیں وہی کچھ کرنا ہے، اتنا ہی کرنا ہے جتنا کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے۔ اس سے اگر ہم تجاوز کرتے ہیں تو وہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اس معاملے میں بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس معاملے میں بھی بہت ساری غلطیاں کی جاتی ہے جو شریعت کا حصہ نہیں ہوتا ہے، اور شریعت سمجھ کے لوگ اسے بیان کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ جنازہ کو ہم لے جاتے ہیں اور اس کے پیچھے چلتے ہیں تو سب سے پہلی بات ہمیں جو یاد رکھنی ہے وہ یہ، ایک حدیث مبارکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بیان فرمائی ہے جو یقیناً رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ ان ابی قتادہ بن ربیعی الانصاری انه كان يحدث ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وهو مع الجنازہ مر عليه بجنازہ فقال مستریح ومستراح من، قالوا یا رسول اللہ ما المستریح وما المستراح من، قال العبد المؤمن یستریح من نصب الدنیا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر یستریح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، رواہ البخاری فی کتاب الرقاق۔ اس حدیث کے راوی ابو قتادہ بن ربیعی الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔
کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علیہ بجنازہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا، آپ نے کہا کہ مستریح و مستراح من، کہ یہ جنازہ یا تو مستریح ہے یا مستراح من ہے۔ صحابہ کرام تعجب میں پڑ گئے کہ یہ کیا ہوتا ہے؟ کہا قالوا یا رسول اللہ مل مستریح و مل مستراح من، کہ مستریح اور مستراح من کیا ہے، رہنمائی کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ العبد المؤمن یستریح من نصب الدنیا وعداها الى رحمت اللہ، کہ جو بندہ مومن ہوتا ہے، جس کے سینے میں ایمان ہوتا ہے، اسلام کی حالت میں اس کا انتقال ہوتا ہے، یستریح من نصب الدنیا وعداها، تو وہ دنیا کی تھکان، دنیا کی مشقت، پریشانی اور تکلیف سے وہ راحت پا جاتا ہے اور اللہ کی رحمت میں چلا جاتا ہے۔ والعبد الفاجر، اور جو بندہ فاجر ہوتا ہے، کہا یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب، اللہ اکبر، کہا کہ جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو بندے اللہ کے جتنے بھی مخلوق ہیں اس سے راحت پا جاتے ہیں، شہر سکون میں آ جاتا ہے، گاؤں اور محلے اس سے عافیت محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، والشجر، جتنے بھی درخت ہیں، پیڑ پودے ہیں، وہ بھی جو ہے سکون میں آ جاتے ہیں، راحت پا جاتے ہیں۔ والدواب، اور دنیا میں جتنے بھی رینگنے والے جانور ہیں، چوپائے ہیں، سب بہتر محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اب ہمیں اور آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ مستریح بننا ہے یا مستراح من بننا ہے۔ اللہ اکبر، اگر ہم مستریح بنتے ہیں، العبد المؤمن بنتے ہیں، اور اس حالت میں ہمارا انتقال ہوتا ہے، جنازہ ہماری لے جایا جاتا ہے، اللہ اکبر، تو اس وقت ہمیں دنیا کی تکان تکلیف سے ہمیں راحت مل جاتی ہے۔ لیکن اگر بندہ فاجر ہے، کافر ہے، منافق ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر ایسی صورت میں دھرتی پہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب اس سے راحت پا جاتے ہیں، اسے سکون مل جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر اس دنیا میں ایک انسان مومن کی زندگی نہ گزارے، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اپنی زندگی کو نہ گزارے، تو اللہ اکبر، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں تمام کی تمام چیزیں اس سے پناہ مانگتی ہے اور اپنے آپ کو وہ بوجھ سمجھتی ہے کہ کب اس کا انتقال ہو اور مجھے راحت مل جائے۔ یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ایک مومنانہ زندگی گزاریں۔ مومن کلمہ بننے کے بعد ہم نے بنا ہے تو اس کو آخری لمحے تک جو ہے عمل پیرا کرنے کی کوشش کریں، عملی تطبیق دیں، ورنہ یقین مانیے کہ ہم دھرتی کے بوجھ کے علاوہ اور کچھ نہیں رہ جائیں گے۔ جب ہماری موت ہوگی تو نہ آسمان روئیں گے، نہ زمین، نہ چرند پرند، اور نہ ہی نباتات، جمادات، پہاڑ، کچھ بھی نہیں ہمارے لیے روئیں گے۔ انسان کی بات تو چھوڑیے، بلکہ سب راحت اور سکون میں آ جائیں گے کہ اچھا ہوا یہ جلدی دھرتی کا بوجھ ہم سے دور ہو گیا۔ اسی طریقے سے آئیے اور میں آپ کو آگے بتلاتا ہوں کہ جنازہ جب لے جایا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے، لوگ چلتے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے، شریعت نے یہ رہنمائی کی ہے کہ ہم جنازہ کی ہر طرف جو ہے چل سکتے ہیں، آگے بھی، پیچھے بھی، دائیں بھی اور بائیں بھی۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول بیان کیا گیا، آپ نے ارشاد بیان فرمایا کہ چاروں طرف چل سکتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو یہ بتلاتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے ہمیں دکھلایا۔ ان سالم ان ابیہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر یمشون امام الجنازہ، رواہ ابو داؤد فی کتاب الجنائز۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں
کہ میں نے دیکھا کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابو بکر و عمر کو، اس کائنات کے سب سے عظیم ہستی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ اکبر، کہتے ہیں یمشون امام الجنازہ، کہ یہ تینوں حضرات جنازے کے آگے آگے چل رہے تھے۔ ہم اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں، ابو بکر و عمر سے محبت کرنے والے ہیں۔ آپ کے فعل کو دیکھا جائے، آپ نے جنازہ کے آگے چلا ہے، پتہ یہ چلا کہ آگے جنازے کے آگے چل سکتے ہیں، کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، ہمارے لیے نمونہ موجود ہے۔ لیکن ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ جنازے کے آگے سے اگر کوئی چل رہا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو اس کو شعور نہیں ہے، دین سے نابلد ہے، اس کو دین کا کچھ بھی علم معلوم نہیں ہے، بہت ہی بڑی جہالت میں یہ پڑا ہوا ہے۔ ارے بھائی، یہ ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہم جہالت میں نہیں ہیں، جہالت میں تو آپ ہیں، دین سے دور ہم نہیں ہیں بلکہ دین سے دور آپ ہیں۔ دھڑلے سے کہا جاتا ہے اور ہنسی مذاق اڑایا جاتا ہے کہ دیکھو ابھی تک جنازہ کے پیچھے کیسے چلنا چاہیے، آگے نہیں چلنا چاہیے، اس کا بھی طریقہ نہیں معلوم ہے۔ شاید اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فعل پتہ نہیں کہ آپ نے اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے جنازہ کے آگے چلا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی بتلانا چاہیے کہ جب آگے چل سکتے ہیں، پیچھے چل سکتے ہیں، دائیں چل سکتے ہیں، بائیں چل سکتے ہیں، تو یہاں پر ہمارے سماج اور معاشرے میں ایک چیز یہ دیکھا جاتا ہے، اور پتہ نہیں دین کا حصہ سمجھ لیا گیا ہے، اصول بنا لیا گیا ہے کہ ہمیں میت کا جو کھٹولا ہوتا ہے، ہم جو پکڑتے ہیں اپنے کندھے پر رکھتے ہیں، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ آگے سے آپ پکڑ نہیں سکتے ہیں، آگے ہی سے پکڑنا ہے، اور یہی دین ہے، پیچھے سے نہیں پکڑ سکتے ہیں۔ یہ کس نے آپ کو بتلایا ہے؟ یہ قید لگانے کی آپ کو کس نے کہا ہے؟ یہ کہاں سے لی ہے آپ نے؟ آپ کو جو یہ بات ایک اصول سمجھ کے، دین کا حصہ سمجھ کے بیان کر رہے ہیں کہ صرف کھٹولا کا جو وہ ڈنٹا ہوتا ہے آگے والا، اس کو صرف آگے ہی سے پکڑنا چاہیے، پیچھے سے نہیں پکڑنا چاہیے، یہ کہاں سے آپ نے لیا ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ اللہ اکبر! جب ہمیں چاروں طرف سے چلنے کی اجازت مل رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، تو اٹھانے کے لیے اور کندھے پر اور اس کیا کہتے ہیں تختی کو یا کھٹولے کو پکڑنے کے لیے صرف اور صرف آگے کی قید لگانا، پیچھے سے نہیں پکڑ سکتے ہیں، دائیں سے نہیں پکڑ سکتے ہیں، بائیں سے نہیں پکڑ سکتے ہیں، دلیل کہاں سے ملا؟ کہاں سے ملا؟ اس کی تو کوئی نص موجود نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ امت پہ مشکل نہیں ڈالنا چاہیے، امت کو الجھانا نہیں چاہیے ان چیزوں میں جس کا کوئی کتاب و سنت میں کوئی وجود ہی موجود نہ ہو کہ صرف آپ کو آگے سے پکڑنا ہے اور پیچھے سے نہیں پکڑنا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جو جنازے کا کھٹولا ہوتا ہے اس کو آپ جدھر سے بھی چاہے، آگے سے چاہیں، پیچھے سے چاہے، دائیں سے چاہے، بائیں سے چاہے، جدھر سے بھی چاہے، جدھر سے بھی آسانی ہو، جدھر سے بھی سہولت ہو، آپ پکڑ سکتے ہیں، اسے اپنے کندھے پر لے جا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہیں پر ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ جنازہ جو ہم لے جاتے ہیں اور اس کے پیچھے چلتے ہیں، تو اس وقت سنت کیا ہے؟ سنت کیا ہے؟ کیسے لے جانا ہے؟ آواز کے ذریعے، جیسا کہ بہت سارے لوگ وہ جو کھٹولا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی جو کپڑے ڈالے جاتے ہیں اس میں بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور بہت سارے کپڑوں پر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پوری آیت الکرسی بھی لکھی رہتی ہے۔ اسی طریقے سے جب لے جایا جاتا ہے تو وہاں پر بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا کلمہ شہادت کا اقرار کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، اور ایک آدمی پڑھتا ہے اور پیچھے سے بھی ایک دم بلند آواز سے پڑھے جاتے ہیں۔ یہی رہتا ہے جہاں سے اٹھایا جاتا ہے اور جنازہ گاہ تک لے جاتے ہوئے بلند آواز سے کہی جاتی ہے، پھر وہاں سے قبر لے جاتے ہیں، وہاں بھی یہی کلمات کہے جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ اس مناسبت سے اس دورانیہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے
اور ہمارے اسلاف کی جو سنت رہی ہے، جو منہج سلف ہے، وہ یہ کہ اس دورانیہ ہمیں اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے، خاموشی اختیار کرنا یہ سنت ہے۔ کوئی بھی ذکر کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اگر کسی بھی ذکر کا ارتکاب ہم کرتے ہیں تو یہ عمل بدعت ہوگا، یاد رکھیے۔ کوئی بھی ذکر نہیں کر سکتے ہیں، کوئی بھی ذکر نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور نہ صحابہ اکرام سے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے، ہمارے اسلاف سے کوئی بھی ذکر ثابت نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمارے اسلاف نے کہا ہے کہ اذا كان السلف كانوا مع الجنازة يغضون اصواتهم يتأملون حال الموت وما بعد الموت۔ یہ ہے منہج سلف، یہ ہے سنت کہ جب ہمارے اسلاف جنازہ کے ساتھ چلتے تھے، جنازہ کے ساتھ ہوتے تھے، کیا کرتے؟ یغضون اصواتهم، اپنے آواز کو پست رکھتے، اپنے آواز کو بلند نہیں کرتے، کسی چیز کا ذکر نہیں کرتے تھے، اور یتأملون حال الموت، اور موت کے احوال کے متعلق غور و فکر کرتے تھے کہ دیکھو اس کا کیسے انتقال ہو گیا، دنیا میں یہ کیسے جی رہا تھا شان و شوکت کے ساتھ، لیکن آج یہ ہمارے کندھوں پر ہے۔ خاموشی سے سوچنا ہے وما بعد الموت، اور موت کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، قبر میں جائیں گے، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ کیا معاملہ کریں گے، وہ لمحہ تو غور و فکر کا ہوتا ہے، تدبر کا ہوتا ہے، آخرت کو یاد کرنے کا ہوتا ہے، قبر کو یاد کرنے کا ہوتا ہے، چلانے کا نہیں ہوتا ہے، آواز نکالنے کے لیے نہیں ہوتا ہے، ذکر کرنے کا نہیں ہوتا ہے۔ یہی ہے منہج سلف، یہی ہے سنت طریقہ کہ جب گھر سے جنازہ کو قبرستان یا جنازہ گاہ میں لے جاتے ہیں، اس دورانیہ کوئی کلمات نہیں کہے جائیں گے، کوئی ذکر نہیں کہے جائیں گے، اور کسی بھی چیز کے متعلق اس وقت تک ہم اپنی زبان نہیں کھول سکتے ہیں جب تک کہ نص موجود نہ ہو، جب تک کہ ہمارے پاس دلیل موجود نہ ہو، اور اس تناظر میں ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اب آئیے دیکھتے ہیں کہ جنازہ کے جو پیچھے ہم چلتے ہیں یہی افضل اور بہتر ہے، تو کیا ہم سواری پر سوار ہو کر جا سکتے ہیں؟ تو اس حوالے سے کہا گیا کہ اگر سواری پہ ہیں آپ تو جنازہ کے آگے نہ چلیں، یہ بہتر عمل نہیں ہے۔ اگر سواری پر آپ ہیں تو پھر پیچھے پیچھے چلیں۔ اس مناسبت سے سنن نبی داؤد کتاب الجنائز کی ایک روایت ہے، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تھے، اتی بدابہ، ایک چوپایا لایا گیا، سواری لایا گیا، فابا ان یرکبھا، تو آپ نے انکار کر دیا سوار ہونے سے، آپ نے انکار کر دیا سوار ہونے سے۔ فلما انصرف، تو جب تجہیز و تکفین کا کام مکمل ہو گیا، سب ختم ہو گیا، اتی بدابہ، پھر سواری لایا گیا، فرکیبا، آپ سوار ہو گئے، آپ سوار ہو گئے، فقیل لہو، آپ سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ ایسا آپ نے کیوں کیا؟ جنازے کے ساتھ چل رہے تھے، اس وقت آپ کے پاس سواری لایا گیا، آپ سوار نہیں ہوئے، اور پھر ریٹرن میں آپ کے پاس سواری لایا گیا، آپ سوار ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں جو بہت اہم ہیں، کہتے ہیں ان الملائکہ کانت تمشی، ان الملائکہ کانت تمشی فلم اکن لارکب وہم یمشون فلما ذہبوا رکبت۔ یہ سنن نبی داؤد کتاب الجنائز کی روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم جنازے کے پیچھے چل رہے ہیں تو ملائکہ بھی ہمارے ساتھ چل رہے تھے، ملائکہ بھی ہمارے ساتھ چل رہے تھے، تو ملائکہ پیدل جائیں گے، پیدل چلیں گے، اور ہم سواری پہ چلیں گے؟ یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے پیدل چلنا یہ اچھا سمجھا کہ پیدل چلا جائے، ملائکہ کے ساتھ چلا جائے۔ اور ادھر سے جب ریٹرن ہوئے تو اس کا ذکر نہیں ہے کہ ملائکہ ساتھ میں تھے، تو اس وجہ سے وہ اپنے چلے گئے۔ جب ملائکہ چلے گئے تو اس کے بعد جو ہے میں سواری پہ سوار ہو گیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جنازے کے ساتھ ملائکہ بھی چلتے ہیں، اور یہ پیدل چلنا باعث اجر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔
آپ نے پیدل چلا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں اجر ہے، اس میں اجر ہے، ثواب ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ پیدل جانے کا اہتمام کرے، پیدل جانے کا اہتمام کرے۔ ایک تو پیدل چلنے پہ سنت کا اجر، اور دوسرا جب ہم مسلمان بھائی کو کندھے دیں گے تو اس کا اجر الگ، کیونکہ حقوق المسلم جو ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہے ان میں سے ایک پیچھے بھی چلنا ہے، اور اس کے جو ہے کھٹولے کو، اس کے میت کو جو ہے کندھا دینا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ساری نیکی ہم اس وقت کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جب ادھر سے آئیں تو آپ سوار ہو کر آئیں، سوار ہو کر آئیں۔ یہیں پر ایک اور بات وہ یہ کہ بہت ساری جگہوں پر شہروں میں دیکھا جاتا ہے، دیہاتی علاقے میں تو گاؤں سے قبرستان بہت ہی کم دوری پہ ہوتا ہے، لیکن شہر وغیرہ میں زمین نہ ملنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کہیں کہیں قبرستان بہت دور ہوتے ہیں، کہیں 5 کلومیٹر، کہیں 6 کلو، کہیں 10 کلومیٹر کی دوری پر بھی ہوتی ہے قبرستان۔ دیکھیے، سب سے بہتر اور افضل عمل یہی ہے کہ جنازے کو کندھے پر لے جایا جائے، پیدل لے جایا جائے۔ لیکن اگر دشواری ہو، مشقت ہو، بہت تکلیف ہو، تو پھر ایسی صورت میں آج کل چلا ہوا ہے، زیادہ دور ہوتا ہے تو فوراً جو ہے ایمبولینس میں میت کو لگا دیتے ہیں اور وہ اس کو قبرستان ڈائریکٹ پہنچا دیتے ہیں، یا پھر جو ہے جنازہ گاہ پہ پہنچا دیتے ہیں۔ اب بتلائیے، اس عمل سے کم یہ سنت والی عمل تو چھوٹ رہی ہے نا۔ تو اس لیے اگر تھوڑی دور پہ ہے، 1-2 کلومیٹر ہے، 3 کلومیٹر ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی پیدل ہی جائے۔ ہاں، اگر گاڑی سے لے جاتے ہیں تو کم سے کم اتنی دوری پر جو ہے رکھ دینا چاہیے تاکہ وہاں سے ہی بھی آدمی کندھا دے دے اور پیدل چلے، تاکہ سنت پہ بھی عمل ہو جائے۔ یعنی یہ ناجائز نہیں ہے، غلط نہیں ہے، لیکن بہت ناگزیر ہو، بہت جو ہے پریشانی کا سبب ہو تو ایسی صورت میں میت کو گاڑی پہ لے جایا جا سکتا ہے۔ لیکن آسانی ہو، سہولت ہو تو پھر ایسی صورت میں گاڑی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پیدل ہی جانا یہ افضل اور بہتر عمل ہے۔ اسی طریقے سے یہیں پر ایک اور چیز وہ یہ کہ یہ جنازے کے ساتھ جو ہم چلتے ہیں، یہ سارے عمل ہمارے پاس واضح ہو گیا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ جنازہ ہمیں کہاں ادا کرنا چاہیے، نماز جنازہ کہاں ادا کرنا چاہیے، کیا اس کے لیے کوئی خاص جگہ ہونی چاہیے؟ تو اس حوالے سے ایک حدیث مبارکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے، کہتے ہیں کہ ان الیہود جاؤوا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجل منہم وامرأة زنیا فامر بہما فرجما قریبا من موضع الجنائز عند المسجد۔ اس حدیث مبارکہ میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کو لے کر اور ایک عورت کے پاس کو لے کر آئے جو آپس میں زنا کر لیے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رجم کرنے کا حکم دیا۔ اور کہاں رجم کرنے کا حکم دیا؟ کہتے ہیں کہ قریبا من موضع الجنائز عند المسجد، مسجد کے پاس جنازہ گاہ کے قریب اسے رجم کیا گیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ مسجد کے علاوہ ایک خاص جگہ تھی جہاں نماز جنازہ ادا کی جاتی تھی۔ پتہ یہ چلا کہ مسجد کے علاوہ کوئی جگہ ہونی چاہیے جہاں نماز جنازہ ادا کی جاتی ہو، جہاں نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے جگہ موجود ہو ہمارے پاس، وہیں نماز جنازہ ادا کرنی چاہیے۔ تو یہ بات ثابت ہوا کہ ہمارے جو نماز جنازہ گاہ ہوتے ہیں، جنازہ ادا کرنے کی جو جگہ ہوتی ہے، وہ ایک خاص جگہ ہونی چاہیے، ورنہ کہیں بھی جو پاک مٹی ہے کہیں بھی آپ جنازہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک جگہ خاص ہو تو یہ بہتر ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث مبارکہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا رہنمائی فرماتے ہیں وہ جانیے کہ نماز جنازہ آپ مسجد میں بھی ادا کر سکتے ہیں، مسجد میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے بہت ہی مشہور و معروف روایت ہے، عباد بن عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ ان عائشہ امرت ان یمر بجنازۃ سعد بن ابی وقاص، کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کو مسجد کے پاس سے گزارو،
مسجد کے پاس لاؤ، مسجد میں لاؤ، فتصلی علیہ، تاکہ وہ بھی نماز جنازہ میں شریک ہو جائے۔ جب یہ کام ہو گیا فَأَنْكَرَ النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهَا، تو لوگوں نے اس کو ناپسند کیا، لوگوں نے یعنی تنقید کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ کہ جنازہ کو کیسے مسجد میں لے آئے، وہاں پہ نماز جنازہ ادا کیے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا ما اسرع الناس ما اسرع ما نسی الناس، لوگ اتنی جلدی بھول گئے، اتنے جلدی لوگ بھول گئے اور بھولنے میں اتنی تیزی کیے۔ ما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی سہیل بن البیضاء الا فی المسجد، کہ ابھی تو کچھ ہی دن پہلے، ابھی تو حال ہی کی بات ہے، ابھی زیادہ دن بھی نہیں ہوا ہے، سہیل ابن بیضاء کی نماز جنازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ادا کی تھی۔ فی جوف المسجد کا بھی لفظ ہے کہ یعنی مسجد کے اندر میں ادا کیے تھے۔ اس حدیث مبارکہ سے دو مسئلے ہمیں بتلانے ہیں، وہ یہ کہ مسجد میں نماز جنازہ ادا کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ نے نماز جنازہ مسجد میں ادا کیا۔ اور دوسرا نقطہ یہ معلوم ہوا کہ عورتیں بھی نماز جنازہ ادا کر سکتی ہے، مرد کے ساتھ نماز جنازہ عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں اس کا رواج بالکل ختم ہو چکا ہے۔ عورتوں کے لیے چاہے وہ عید ہو، بقرعید ہو، جمعہ ہو یا اسی طریقے سے جنازہ ہو، کسی میں بھی اس کے لیے اہتمام نہیں کیا جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسا کہ شریعت صرف مرد ہی کے لیے ہے، اجر اور ثواب اور خیر صرف اور صرف مرد کے لیے، خواتین کے لیے نہیں ہے۔ ایسا نہیں میرے بھائی، خواتین کو بھی چاہیے کہ خیر کا موقع دے، اسے اجر کا موقع دے، اسے جمعہ میں بھی مسجد لانی چاہیے، عید اور بقرعید میں بھی عیدگاہ اپنے ساتھ لے جانا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی بے پردگی کا ماحول نہیں ہے اور اسی طریقے سے آسانی سے عورتیں نماز جنازہ میں شریک ہو سکتی ہے، مرد کے پیچھے پڑ سکتی ہے باپردہ ہو کر، تو ایسی صورت میں جنازہ کے لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر میدان میں پڑھتے ہیں یا کوئی جگہ خاص ہے وہاں پہ پردہ کا اہتمام کیجیے، وہاں عورتوں کو لے جائیے، وہ بھی نماز جنازہ میں شریک ہو۔ اور اسی طریقے سے اگر ایسی جگہ نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں مسجد میں آپ نماز جنازہ پڑھیں، اور وہاں پہ جو خواتین کے لیے جو ایک جگہ مختص ہوتا ہے، خاص ہوتا ہے، وہیں پہ وہ نماز جنازہ مرد کے پیچھے ادا کرے گی۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اگر نماز جنازہ میں عورت خواہش کرے، اگر وہ حاضر ہونا چاہے تو پھر ایسی صورت میں نہ روکے، سختی نہ برتیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحیح بخاری کی موجود ہے، ان ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت نہینا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علینا۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ہمیں جنازے کے پیچھے چلنے سے روکا گیا، منع کیا گیا، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا، لیکن ہمارے ساتھ سختی نہیں کی گئی۔ پتہ یہ چلا کہ اگر جنازے کے پیچھے نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے اگر عورتیں خواتین جاتی ہیں تو اس میں سختی برتا نہ جائے، لیکن اس میں خاص طور سے یہ خیال رکھنا ہے، وہ یہ کہ بے پردگی نہ ہو پائے، بے صبری نہ ہو عورتوں کے اندر، اور اسی طریقے سے بے حیائی کا ماحول نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ نماز جنازہ مردوں کے ساتھ ادا کر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اب آئیے دیکھتے ہیں کہ جو نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں تو کیا اس سے میت کو فائدہ ہوتا ہے یا نہیں؟ جی بالکل، میت کو فائدہ ہوتا ہے۔ نماز جنازہ اسی وجہ سے تو پڑھی جاتی ہے تاکہ اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے۔ ان عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من میت تصلی علیہ، کہ کسی بھی میت، جو بھی میت ہوتا ہے، کسی بھی انسان کا انتقال ہوتا ہے، تصلی علیہ، اور اس کے اوپر نماز جنازہ امت من المسلمین، مسلمان کی ایک امت جو ہے پڑھتی ہے، نماز جنازہ ادا کرتی ہے، یبلغون 100، جس کی تعداد 100 ہوتے ہیں، کلہم یشفعون لہ، اور ہر کوئی اس کے لیے شفاعت کرتے ہیں، دعائیں مغفرت کرتے ہیں، الا شفعوا فیہ، تو اس کی شفاعت قبول کی جاتی ہے، اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی مسلمان آدمی مرتا ہے، مومن مرتا ہے، قید وہی ہے کہ مرنے والا بھی مومن
اور دعا کرنے والا بھی مومن، مرنے والا بھی مومن اور دعا کرنے والا بھی مومن اگر ہے اور وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت جو سنن نبی داؤد کی ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا، سوال کیا گیا، آپ نے یہ بیان فرمایا کہ میں نے یہ کہتے ہوئے سنا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ما من مسلم یموت، کہ کوئی بھی مسلمان آدمی مرتا ہے، فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا، اور اس کے نماز جنازہ میں 40 آدمی ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 40 آدمی۔ کیسے؟ صفت بیان کیا گیا، لا یشرکون باللہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ وہ شریک، کسی کو شریک نہ کرتا ہو۔ اللہ اکبر۔ فیشفعون فی، اور وہ شفاعت کرتے ہیں، وہ دعائیں مغفرت کرتے ہیں تو الا شفعوا فی، اس کی سفارش قبول کی جاتی ہے۔ دعائیں مغفرت جو کرتے ہیں اس کو قبول کیا جاتا ہے۔ اب ذرا اس حدیث پہ ٹھہریے، غور کیجئے، جائزہ لیجئے۔ اگر کسی کے جنازے میں بھیڑ لگتی ہے، بھیڑ مقصود نہیں ہے، مومن ہونا مقصود ہے۔ اگر کسی کی نماز جنازہ میں 40 آدمی ہو لیکن مومن ہو، توحید والے ہوں، توحید پرست ہوں، کافی ہے اس کے لیے، وہی دعا کریں گے، اللہ رب العالمین قبول کر لیں گے۔ لیکن بھیڑ موجود ہو، نعرہ تکبیر لگانے والے موجود ہوں، قبر پر اپنے ماتھے کو ٹیکنے والے موجود ہوں، اور جو ہے مزاروں کے چکر لگانے والے موجود ہوں، تو ایسی بھیڑ کی ضرورت نہیں ہے، ایسی بھیڑ کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قید لگائی ہے، لا یشرکون باللہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو، اور شریک کر لیے تو آپ کی دعا ہی نہیں قبول کی جائے گی، دعا ہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان چیزوں کا خیال رکھے، ان چیزوں کا خیال رکھیے کہ اگر ہم کسی کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں، یہیں پہ اولاد کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اولاد کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ارے بھائی مرنے کے بعد اب جو والدین کے لیے دعا کریں گے تو دعا کرنے سے پہلے تو مومن بننا نہ پڑے گا، مومن بنیں گے تب نہ دعا کیجیے گا، مسلمان ہوں گے، مومن ہوں گے تب نہ نماز جنازہ میں دعا کریں گے، ایسی دعا کریں گے تب قبول ہوگا، کیونکہ یہ تو رد کر دیا گیا لا یشرکون باللہ شیئا۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی مزار پہ پہنچ گئے، قبر پہ پہنچ گئے، درگاہ پہ پہنچ گئے، اللہ کے ساتھ شریک کر لیا کسی کو، تو سمجھ لیجئے مسجد میں پیشانی کو لگڑتے رہیے، کوئی فائدہ پہنچنے والا ہے نہیں۔ تو اگر والدین کے لیے کچھ رحم و کرم کرنا چاہتے ہیں، اپنا کچھ فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں اور خود مسلمان ہو کے مرنا چاہتے ہیں تو کم سے کم شرک سے ہمیشہ بچیے گا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کو پڑھے ہیں تو مرنے دم تک اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو توڑیے گا مت، ورنہ اگر جس دن ٹوٹ گیا اور توبہ کرنے کے بغیر ہی آپ اگر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو سمجھ لیجئے مستراح منہ میں شمار ہوں گے، پھر جو ہے دنیا کے بوجھ رہ کر ہم ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ جلدی ہٹاؤ اس کو۔ تو یہاں تک ہم لوگ پہنچ چکے ہیں کہ اب ہمارا جنازہ جو ہے یہ نماز جنازہ گاہ تک پہنچ چکا ہے، جنازہ گاہ تک جہاں نماز جنازہ ہم ادا کرتے ہیں وہاں تک ہم لوگ پہنچ چکے ہیں، اور اس کے بعد کے جو مراحل ہیں تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم لوگ ایک ہفتے کا انتظار کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔